تو میرے بھائی اتنا معقول سوال. تیسرا سوال دیکھیے, یہاں پہ جو اجتہاد, استنباط, سرچ اور قیاس کون کرے گا, اہل کے نا اہل؟ تو تقلید کون کرے گا, اہل نا اہل. تقلید کرنے والے کے لیے ایک شرط لگی ہوگی. کیا شرط ہوگی؟ کہ وہ استنباط کرنے کی صلاحیت کا حامل نہیں ہوگا. تقلید کرے گا عام آدمی, عام ہی کرے گا. جو علم میں وضوح نہ رکھتا ہوگا وہ کرے گا. جو استنباط کر لے گا تو پھر وہ تقلید نہیں کرے گا. تو یہ شرط لگی ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ اصول استنباط سے نابلد ہو, علم میں وضوح نہ رکھتا ہو, عامی ہو. پھر ہم نے جو تقلید کی ہے مسائل منصوصہ میں کی کہ غیر منصوصہ میں, مسائل اجتہادیہ میں کی یا غیر اجتہادیہ میں, یا اجتہاد ہوا تو تقلید ہوئی نا, تو عامی کرے گا. تو مسائل منصوصہ غیر مطالعہ میں نہیں کرے گا, وہ کرے گا تو مسائل اجتہادیہ میں کرے گا. عامی کرے گا اجتہاد تو اجتہادی تقلید کرے گا تو اجتہادی مسائل میں کرے گا. جس جگہ تقلید ہو رہی ہے وہاں کے لیے بھی شرط, کرنے والا عامی ہونا شرط, جس جگہ ہو رہی ہے تقلید تو مسئلہ اجتہادی ہونا شرط. پھر میرے بھائیوں تقلید ہم نے یا اہل کی کہ نہ اہل کی, تو جس کی ہم تقلید کر رہے وہاں بھی ایک شرط ہے کہ وہ اہل ہونا چاہیے. ہم جو ہے غیر مقلد ہو جیسا ہر نا اہل عالم کی تقلید تو نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ عامی کرے گا اجتہادی مسائل میں کرے گا تو مجتہد کی کرے گا. عامی کو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا غیر مقلدی کہتے ہیں, شرک ہے. مطلب ہم سب مشرک ہے. تو جب ہم سب مشرک ہیں اس کی دلیل اس سے پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے, پوچھ سکتے ہیں نا. ہم دلیل پوچھ رہے ہیں کہ عامی تو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا شرک ہے. آپ ثابت کر دیں, آپ ثابت کریں صحیح نص قرآن سے. کیسی آیت قرآن شریف کی؟ صحیح غیر صحیح وہ اندر لکھا ہو چھپا نہ ہو. یہ جو ہے نا عامی کو اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید شرک ہے, یہ مطلب لکھا ہو چھپا نہ ہو. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہو, ترجمانی نہ ہو, قرآن میں ہو, قرآن کی روشنی میں نہ ہو. آپ اندر سے نکالیں گے تو ضرور بھی ضرور غیر منصوص ہوگا, اور جب آپ نکالیں گے آپ کے اس کو میں مانوں گا قیاس کو, تو پھر میں تقلید کر لوں گا. تو تقلید کو چھوٹے چھوٹے بھی مقلد رہا, اور یہ ہو گیا ماننا کہ اہل کی تقلید چھوڑ کے نہ اہل کا مقلد ہو گیا. تو ایسا تو نہیں ہے آپ کے وہاں پر کہ اہل کی تقلید تو شرک ہو اور نہ اہل کی عین توحید ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمیں تقلید سے بچنا ہے نا, ہمیں شرک سے بچنا ہے. تو یہاں پر قرآن کی کیسی آیت پیش کریں؟ صریح نص قرآنی. ٹھیک ہے, وہ صرف تو قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ حدیث کیسی ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث بھی مانتے ہیں. غیر مقلد ضعیف حدیث مانتے ہیں نہیں مانتے, نہیں مانتے. تو اگر اس میں نہ دکھا سکیں تو آپشن ہے نا حدیث کے, تو وہ یا تو یہ پیش کریں یا ایسی حدیث پیش کریں صحیح. کیسی؟ صحیح. اور دوسرے اس معاملے میں صحیح ہو, کلیئر ہو, مسئلہ لکھا ہو چھپا نہ ہو, واضح ہو, غیر واضح نہ ہو, مبہم نہ ہو, اندر نہ ہو. اگر یہ مسئلہ لکھا نہیں ہوگا تو چھپا ہوگا, اور چھپا ہوگا اور آپ نکالیں گے تو میں مانوں گا تو مقلد کا تو مقلد رہا, مقلد ہی تو رہا, تقلید سے چھٹکارا نہیں ملا. لیکن آپ کے حساب سے کچھ ہو سکتا ہے بھائی اہل کی تقلید تو شرک ہو, نہ اہل کی توحید ہو جائے. میرے بھائیوں یہ صحیح حدیث پیش کرے گا. کیسے پیش کرے گا؟ اور ایک شرط یہاں پر اور ہے, اس شرط کے بھی بغیر ان کی موت ہے. لیکن بھائیوں اصولی زبان کی شرط یہاں پہ اور لگنی, وہ صحیح ایسی حدیث پیش کرے گا. جو ایک شرط اور ہوگی, یہ شرط تھوڑی دیر بعد سمجھے گی. یہ سوال کے حصہ میں قائم رہنے دیتا ہوں اسے, پہلے وہ سمجھ لو. کیسی روایت ہوگی؟ صحیح نص قرآنی یا صحیح حدیث ہوگی. ایک اور شرط لیے ہوئے, اگر وہ شرط نہ پائی گئی پھر بھی ہم مقلد ہو جائیں گے. دیکھیے مسئلہ کتاب و سنت میں دو طریقے سے ہوتا ہے.
کچھ ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ پانی کی طرح پوشیدہ ہوتے ہیں. ظاہر پانی کی طرح ہو تو مسئلہ منسوخ کہلوائے گا، جیسے مکھی کا مسئلہ، جیسے کہ گائے کا مسئلہ. اگر لکھا نہ ہو تو ضرور انہیں آیات و روایات کے طور میں چھپا ہوگا. جب چھپا ہوگا تو غیر نبی نکالے گا، اور ایسے تمام مسائل جو غیر نبی کے توسط سے استنباطاً نکلیں گے، اجتہاداً نکلیں گے، خیاطاً نکلیں گے، سرچ ہو کر ہمارے پاس آئے گا. ایسے تمام مسائل غیر منسوخہ، جیسے مچھر کا مسئلہ، جیسے بھینس کا مسئلہ. ایسے مسائل میں اگر اجتہاد کرنے والے مجتہدین مجتمع ہو جائیں، مسئلے کا نام ہوگا اجماعی مسائل. جب تمام اہل متفق ہو جائیں تو اب کسی اہل کو بھی یہاں پر ریسرچ کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ریسرچ کا ٹھیکہ سب نا اہل لے کر بیٹھے ہوئے. دو مسئلہ بتلا رہے ہیں یہاں کا، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا جو ہے اذان ثانی جمعہ کی، تیسرا قنوت. آپ کہیں گے اذان کیوں نہیں دیتے دوسری؟ وہ کہیں گے اس لیے نہیں دیتے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. وہ کہتے بھی نہیں کہتے. تو یہ سوال یاد رکھیں آپ. ایک مسئلہ اور ہے یہاں کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف کی نوعیتیں تھی، ہم لوگ سب جانتے ہیں اس کو. اس معاملے میں قتال ہوا، اختلاف یہاں تک پہنچا، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال قبضہ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو لشکر میں آ گیا. کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے. معاملہ شدت اختیار کیا، آپ نے بھی سب کو جمع کیا، غصے سے کہا، کیا کہا بھائی؟ یہ کہا کہ وہ شخص سے میرے سامنے آئے جو اپنی ماں کو اپنی باندھی بنانا چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری کون ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، اور مسلمانوں کے وہ انتہائی انتشار اور اختلاف کے ماحول کے اندر ایک بات پر اجماع ہوا. کس پر اجماع ہوا؟ اس بات پر اجماع ہوا کہ جب بھی مسلمان باہم قتال کریں گے، جب بھی مسلمان باہم قتال کریں گے تو ان کا مال غنیمت نہیں بنے گا، ان کی عورتیں باندیاں نہیں بنیں گی. یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہے، اجماعی ہے. لیکن ہر جگہ قرآن و حدیث کا مطالبہ کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں تم کیا مانتے ہو یہاں پر؟ اگر تم کہتے ہو باندیاں بنیں گی اور جو مسلمانوں کی، ان کا مال بھی مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوگا کفار کی طرح، تو اس کی حدیث پیش کر دو. یا ہم جیسا آپ بھی مانتے ہو کہ مسلمانوں کی عورتیں آپسی قتال کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوگی مال غنیمت بن کر، اور ان کا مال جو ہے باندیاں بن کر تقسیم نہیں ہوگی، اور ان کا مال غنیمت نہیں بنے گا، تو اس کی حدیث پیش کر دو. اگر بغیر دلیل یہاں مان لیتے صرف اجماع کی وجہ سے تو اذان ثانی کو مان لو، لیکن نہیں ماننا ہے. تو میرے بھائیوں کی اس جگہ پر اجماع ہو گیا تو اب کبھی کوئی اہل بھی یہاں پر ریسرچ نہیں کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اطراف کے اندر ریسرچ سینٹر قائم کرنے والے کئی اگر جو ہے تو خود برد کرتے ہیں، کئی تفریح کاری کا کام انجام دیتے ہیں، اور اجماعی مسائل ہوتے ہیں. اگر اجماع نہ ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں غیر اجماعی مسائل. کیسے مسائل؟ غیر اجماعی مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافی مسائل. مسائل وہ جو کتاب و سنت سے چونکہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کسی نے اجتہاداً کسی کو صرف سے کر لیا، کسی نے کچھ مسئلے کا حل کر لیا، اس طرح انہی آیات و روایات سے مختلف لوگوں نے مختلف حل نکال لیا. تو ایسے تمام مسائل اگرچہ وہ نکلے تو سب ہیں، لیکن اجماع نہ ہو سکا. اجماع نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نام دیا غیر اجماعی، اختلاف ہونے کی وجہ سے نہیں دیا. حدیث پاک کے اندر ہے، شمائل ترمذی میں جہاں عمیر معقول الربیر حدیث موجود ہے. آپ اس کی شرح دیکھیں کہ علماء کرام نے کہا کہ سلسلے سے جملے سے مستنبطین و مجتہدین و فقہاء امت نے 100 مسئلے کا حل نکالا ہے. کسی نے کچھ وقت نہیں ہے میرے لیے، ورنہ میں بتاتا کس طرح نکلا. علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ وہ مسئلے کا حل نکالے، کوئی کچھ نکالا، کوئی کچھ نکالا، کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے. تو ایسے تمام مسائل ہم کہیں گے غیر اجماعی مسائل. یہاں پر قیامت تک کے تمام مسائل آ کر حل ہوتے رہیں گے. یہاں پر سرچ کی گنجائش قیامت تک رہے گی. لیکن کون کرے گا یہ سرچ اور استنباط؟ نبی ہے غیر نبی؟ اہل یا نہ اہل؟ نہ اہل کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا، مانے گا، اولو الامر کی اطاعت کرے گا. اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے استنباط کرنے والا، دین والا، مجتہد. اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ
آپ جب آیت پڑھیں گے ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی ہی مانی جائے گی. کس کی مانی جائے گی؟ نبی کی ہی. ہم کہتے ہیں نبی کی بھی. وہ کہتے ہیں غیر نبی کی نہیں مانی جائے گی. ہم کہیں گے نہیں، جو اہل ہوگا اولو الامر ہوگا اس کی مانی جائے گی. جو امام ہوگا، مجتہد ہوگا، اہل ذکر ہوگا، منیب ہوگا اس کی مانی جائے گی. جو فقیہ ہوگا اس کی ابتدا کی جائے گی. اب یہ اختلاف بڑھے ہوا. اب ہمارا جب اختلاف ہو گیا تو ہمیں چاہیے اللہ و رسول کے پاس جا کے مسئلے کا حل کریں، قرآن و سنت میں اس کا حل ڈھونڈے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر یہاں بات آیت ختم ہوتی تو بات اس کی سچ ہوتی، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو تم میں اہل امر ہے ان کی بھی اطاعت کرو. تب اولو الامر جو غیر نبی ہے اس کی اطاعت حلال ہوئی ہے حرام، جائز ہوئی ہے نہ جائز. اور اس حلال کو حرام کون کر رہا ہے؟ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے تو یہود کے احبار اور رہبان تھے. میرے بھائیوں ان کے علماء حلال کو حرام کر رہے ہیں، ان کی عوام ان کو فالو کرتے ہوئے انہیں اربابا من دون اللہ کا جو بدعت بنا رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ لوگ یہ آیت ہم پر جب کام ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر درج جو ہوگا وہ کہتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا جب آپ آیت پیش کریں گے تو وہ فوراً کیا کہیں گے پتا؟ وہ کہیں گے اولو الامر سے مراد کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ اولو الامر سے مراد کون؟ حاکم یا مجتہد؟ کیا کہیں گے؟ اس سے مراد کون؟ حاکم یا مجتہد؟ تو ہم تو یہ نہیں کہتے مجتہد حاکم نہیں، ہم تو کہتے ہیں حاکم ہو یا مجتہد. جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہیں نا ان سے یہ نہ کہیں کہ حاکم، آپ یہ نہ کہیں کہ مجتہد، آپ یہ کہیں ان سے کہ بھائی وہ حاکم ہو یا مجتہد، تم پہلے ہمارے سوال کا جواب دو. وہ نبی ہوگا کہ غیر نبی؟ نبی ہوگا کہ وہ حاکم ہو یا مجتہد؟ غیر نبی ہوگا. اور غیر نبی کی بات ماننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو ثابت ہوئی تقلید کی بات ہوئی، ثابت ہوئی. اب ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں وہ جو کتاب و سنت میں مسائل ہوں گے اس کے اندر سے مجتہد استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے گا اور حاکم اسے نافذ کرے گا تو اس کے نفاذ کے حکم کو مانیں گے، اس کے اجتہاد کرنے کو مانیں گے. ہم تو دونوں کو مانیں گے. لیکن ٹھیک ہے آپ جھگڑا کر رہے ہیں حاکم ہو تو میرے بھائی میں ایسی شخصیت کو لا کر کھڑا کرتا ہوں جو حاکم بھی ہے اور مجتہد بھی، جو حاکم بھی ہے اور مجتہد بھی. تو اس شخصیت پر ہم لوگ مقلد اور غیر مقلد جمع ہو جائے ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ لیکن میرے بھائیوں وہاں جا کے اقتداء ہم کرتے ہیں، غیر مقلد وہاں نہیں آتے. تو یہ حاکم اور مجتہد کی جھگڑا تو فضول کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم تھے کہ نہیں تھے؟ مجتہد تھے کہ نہیں تھے؟ تو ان کے مسائل جو بطور حاکم نافذ کیے ہو یا بطور مجتہد غیر مقلد تسلیم کرتے ہیں کیا؟ نہیں. میرے بھائی تسلیم کریں گے بھی نہیں، کبھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے اندر اس کی صلاحیت کبھی پیدا ہی نہیں ہوگی. اگر انہیں کرنا ہوگا تو اہل حق کے زمرے میں آنا ہوگا تب جا کے کر پائیں گے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ نے بنائی ہے الفارق بین الحق والباطل، باطل تو کبھی نہیں آ سکتا. اتنا آپ لوگ سمجھیں. آگے بتاؤ مسائل غیر منصوصہ میں غیر نبی جو اہل ہوگا وہ اجتہاد کرے گا، نا اہل اسے تسلیم کرے گا. یہاں کے تمام مسائل قیامت تک دو طریقے سے حل ہوں گے. یہاں کے مسائل صراحتاً حل ہوں گے، صراحتاً. ٹھیک ہے، یہاں کے مسئلے دو طریقے سے حل ہوں گے، استنباطاً سمجھ کر یا تقلیداً سن کر. سمجھ کر یا اب جو استنباط اور تقلید اجتہاد و تقلید کو مانے گا تو مسئلے کا حل کیسے کرے گا؟ میں تجھے بھی کھانا ہے، میں کھانا تو دودھ تو پینا ہے، مچھر تو نکال کر پھینکنا ہے. تو کرے گا بالکل وہی جو ہم کر رہے ہوں گے، لیکن ہم لوگ حرام طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہوں گے، وہ چوری چکاری کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں خود سمجھے گا یا ہمارے کسی مجتہد کی مان لے گا، نام لگا دے گا نبی کا اور اپنے آپ کو کہے گا محمدی. کیا کہے گا؟ دھوکہ دے گا. کہ یہاں کے تمام مسائل دو طریقے سے حل ہوں گے، استنباطاً یا تقلیداً. جو مجتہد بھی نہ ہوں گے استنباط کر سکیں اور مستقبل والے ایسے
ملا ہوا والے بات ہے ایک پروڈکٹ کو بدلا کر بدلا میں کہا وہ کہتے ہیں آپ کبھی یہ نہ مجھے اگر کہے تو آپ نے اہل استعمال کیا دین والا دلیل لانے کا تو سراہر دلیل آپ کو مل جائے گی علماء نے اللہ کا حکم دیا ہے تو اسی پاکی پارے کے اندر علماء کی پہچان سے اللہ نے بنا دی ہے جو مسائل کے ہم سے چرچا کرتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے مسئلہ پیدا ہو اللہ نے کہا دو شخصیات کے پاس جا کر کرواؤ مسئلہ پیدا ہو جائے کسی کے پاس جاؤ کس کے پاس جاؤ صحیح شخصیت ہے رسول کی ساتھ کیا ان کے پاس مسئلہ جائے تو ہو جائے گا مسئلہ رسول تو رسول کا فرمانے مسئلے کا حل ہو جائے گا اگر رسول کا فرمانے حدیث کا سوال ہو جائے گا لیکن میرے بھائیوں ان کا اثر کرے گا کیا اللہ نے اس کے پاس چلے جاؤ فرمایا کہ وہ کیا کرے گا وہ استعمال کرے گا تو ان امر کی پہچان کیا ہوئی استعمال کرنے والا استعمال کرنے والا وہ آپ کو وہاں مل جائے گی دوسرا دین والا تو دیکھیے بخاری شریف کی روایت میں من احدث فی امرنا ھذا ما ليس منه فهو رد یہاں سے دیکھیے آنا چاہیے دین ھذا فی امرنا ھذا دین سے سوال ہوا تو دین کے معنی میں جب استعمال ہوا تو دین والا مطلب دین والا اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ آیت کے اندر کی اذا وصل الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه امر جب کوئی کام کسی نااہل کے سپرد کیا جائے کس کے سپرد نااہل تو قیامت کا انتظار کرو لفظ وہاں بھی اب استعمال ہوا میرے بھائیوں اولین مزاج تو دین بھی بنتا کر رہا تھا دین جب نااہل کے سپرد کیا جائے قیامت کا انتظار کرو نااہل ہر جگہ کہنے لوگ آئے باقی نہ آئے لوگ شوٹنگ کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے جی آپ دیکھیں میں مثال سے کرتا ہوں اس چیز کی کہ وہ جو سرجن ہوتا ہے نا وہ ٹانکے لگانے کا ماہر ہوتا ہے اور موچی ہوتا ہے وہ بھی ٹانکے لگانے کا ماہر ہوتا ہے اور درزی ہوتا ہے نا وہ بھی ٹانکے لگانے کا ماہر ہوتا ہے یہ تمام ٹانکے لگانے کی لفظ کی موچی والا سرجن کرے سرجن والا درزی کرے درزی والا موچی کرے تو میرے بھائیوں چپل پر بھی قیامت مریض پر بھی قیامت کپڑے پر بھی قیامت آئے کیونکہ ہم دیکھیں ایک اصول مسئلہ ہے گا اذا وصل الامر الى غیر جب بھی کام آئے تو قیامت کا انتظار کرو میرے بھائیوں مقلد وہ قوم ہے جو اپنے نااہل علماء سے دین سمجھ رہی ہے یہ لوگ دین کے اہل نہیں ہیں دین میں تکلیف کار ہیں تعارض ہو گیا مسئلہ ہوا اب ہمیں دو لوگوں کے پاس جانا ہے کتنے لوگوں کے پاس جانا ہے ہم جائیں گے پہلے کس کے پاس رسول کے پاس یا پہلے نبی کے پاس نبی کے پاس رسول کے پاس ہم یہاں پہلے نبی کے پاس جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی جو معاملات ہو تو اس کا حل نکل جاتا روایتیں اگر روایت اگر جگہ مختلف ہوتی لیکن وہ مختلف روایات کے اندر نبی کا کیسا نہیں پتا ہوتا ہے نبی کا پتا ہوتا ہے دیکھیے حدیث ہوتی ہے حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی السلام نے قبروں کو کھانے کو دیا اور حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کا بھی حکم دیا ہمیں پتا ہے کھانے والی روایت پہلے کی ہے اور زیارت والوں کو بات کریں جب نبی کی بات کی ہے کہ زیارت کرو تو قبر ہوگی تو زیارت ہوگی کہ قبر کی زیارت ہوگی اب دیکھو وہ قبر ڈالنے والی حدیث ہوگی حدیث کے جملے سے باہر ہو جائے گی لیکن میرے بھائیوں کو حدیث ہی ہوگی سنت نہیں کہلائے گی وہ معمول جہادی بن جائے گی دوسری والی حدیث بھی ہوگی سنت بھی کہلائے گی معمول جہادی ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا کسی غیر نبی سے اس معاملے میں ذکر نہیں کروایا جائے گا کیونکہ نبی کا ذکر پتا اب اگر کوئی قبر اٹھانے والے روایت پر قبر
حفظ دین بھی نہ رہا ہوگا، کیونکہ نبی کے سلیکشن کو تسلیم نہیں کر رہا ہوگا. تو ایسے تمام مسائل جس میں نبی کا سلیکشن بڑا ہو اسے ہم کہتے ہیں معلوم